سپریم کورٹ میں کیس جو ہے وہ آگے کیوں چلا گیا منگل تک؟ دیکھیں سر، پہلی بات یہ ہے کہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ریویو پٹیشن فائل کی تھی، اگر 14 مئی الیکشن کے دن کی تاریخ تھی تو کیا یہ ممکن نہیں تھا کہ اس ریویو پٹیشن کو 14 مئی سے پہلے سنا جاتا؟ نہیں سنا گیا، اور آپ نے 14 مئی گزرنے کے بعد 15 مئی کو اس کا ڈیٹ دی۔ ڈیٹ دینے کے بعد جو آپ کا مین سٹینڈ تھا وہ یہ تھا کہ 90 ڈیز کے اندر الیکشن ہونے چاہیے۔ ٹھیک ہے، ہر آدمی کہتا تھا 90 ڈیز میں الیکشن ہونے چاہیے، لیکن 90 ڈیز کا الیکشن جو ہے نا 14 مئی کے بعد بھی گزر چکا تھا۔ اب ریویو پٹیشن جو فائل کی گئی اس کی ہیئرنگ ہونی تھی، لیکن اسی دوران جو صورتحال چینج ہوئی، پولیٹیکل صورتحال جس کے متعلق میں کہہ رہا ہوں، جو چینج ہوئی اس صورتحال کے مطابق ظاہر ہے کہ جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں وہ بالکل آنریبل سپریم کورٹ کے اس گیٹ پہ جا کر انہوں نے جلسہ کرنے کا اعلان کیا جس گیٹ سے جج صاحبان اندر جاتے ہیں، تقریباً وہاں تک چلے گئے۔ چونکہ ان کے ذہن میں یہ ایک بات تھی، بالکل واضح تھی کہ شاید کوئی ایسا فیصلہ سپریم کورٹ کی طرف سے نہ آ جائے جو ہمارے لیے پرابلم کریٹ کیا رہے، لیکن اس میں چونکہ کریڈٹ جاتا ہے میرے نزدیک مولانا فضل الرحمان صاحب کو، انہوں نے جو سٹینڈ لینا تھا وہ انہوں نے لیا۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ پروسیڈنگ کے دوران علی ظفر نے کہا جی آئین دفن ہو گیا، تو ہمارے چیف جسٹس صاحب نے اپنے آبزرویشن میں یہ بات کہی کہ آپ آئین کی بات کو چھوڑیں، باہر کے حالات کو بھی دیکھیں۔ وہ بات تو آپ کے سامنے ہے، سب نے وہ سنی۔ ہمارے ملک کی بدقسمتی یہ ہے کہ جو کچھ 9 مئی کو ہوا اور 9 مئی کے اندر جو کچھ پاکستان کے اندر حادثات ہوئے، جس طرح کور کمانڈر ہاؤس کو جلایا گیا، جس طرح ریڈیو پاکستان کو جلایا گیا، جی ایچ کیو پہ حملہ کیا گیا، تو ہندوستان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا نے جشن بنایا، اور حکومت نے بھی کسی حد تک جشن بنایا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم پاکستان کو ڈسیبل کرنے کے لیے اربوں روپیہ خرچ کرتے ہیں، لیکن وہ صورتحال پیدا نہیں کر سکے جو عمران خان نے 3 دن کے اندر پاکستان کے اندر کر کے دے دی۔ بدقسمت یہ دیکھیں کہ ایک ایسا آدمی جو تقریباً 4 سال پرائم منسٹر آف پاکستان رہا، یہ تمام چیزیں ان کی ہیں، اور آج وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ہم نے نہیں کیا، یہ کسی اور نے کیا۔ میں حیران ہوں سابقہ پرائم منسٹر پہ جو اس طرح کا جملہ کہتے ہیں کہ کسی اور نے کیا۔ پرائم منسٹر، سابقہ پرائم منسٹر سے یہ بات پوچھی جائے کہ کیا آپ نے یہ نہیں کہا کہ اگر مجھے دوبارہ پکڑا گیا تو جو حالات 9-10 مئی کو ہوئے ہیں وہ دوبارہ بھی ہو سکتے ہیں؟ اور جس پروٹوکول کے ساتھ آپ عمران خان کو لے کے گئے سپریم کورٹ میں جب 2012 میں سپریم کورٹ بار کا پریزیڈنٹ تھا، یوسف رضا گیلانی صاحب کے خلاف توہین عدالت کی پروسیڈنگ ہو رہی تھی، جب ان کو سزا دی گئی ٹل دا رائزنگ آف کورٹ، تو اس سے پہلے انہوں نے آنریبل سپریم کورٹ سے یہ بات کہی کہ میں پرائم منسٹر ہوں، مجھے ججز گیٹ سے اندر جانے کی اجازت دی جائے۔ ان کو اجازت نہیں دی گئی چونکہ آپ کے خلاف توہین عدالت کی پروسیڈنگ ہو رہی ہے، لہذا ججز گیٹ سے آپ کسی بھی صورت میں اندر نہیں آئیں گے۔ بعد میں جب راجہ پرویز اشرف صاحب کی باری آئی اور ان کے خلاف کنٹیمپٹ پروسیڈنگ شروع ہوئی تو انہوں نے بھی ریکویسٹ کی، لیکن ججز گیٹ سے ان کو اندر جانے نہیں دیا گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 2 سٹنگ پرائم منسٹر آپ سے پرمیشن مانگتے ہیں کہ ہمیں سے ججز گیٹ سے اندر جانے دیا جائے، آپ نے نہیں جانے دیا، تو پھر کیا بات تھی کہ ایک آدمی جس کو گرفتار ہوئے 24 گھنٹے بھی نہیں ہوئے تھے، اور وہ 60 ارب کے ایک معاملے میں ان کو گرفتار کیا گیا، 24 گھنٹے کے اندر آپ نے اس ڈیٹینشن کو ڈکلیئر کیا ایلیگل۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ اگر اس کیس کا فیصلہ کرنے بھی چاہتے تھے، سپریم کا اسلام فیصلہ تھا، تو کیا آنریبل سپریم کورٹ عمران خان کی غیر کیس کا فیصلہ کرنے چاہتے تو نہیں کر سکتے تھے؟ ان کی غیر موجودگی میں بھی کہا جا سکتا تھا کہ ان کی گرفتاری غیر قانونی ہے، لیکن جس پروٹوکول کے ساتھ ان کو بلایا گیا یا جس طرح ان کو ویلکم کیا گیا، آج دن کو آپ دیکھا ہوگا کہ آنریبل سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کئی وکلا کے لیے بھی وہی جملہ استعمال کرتے رہے، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ میری عادت ہے۔
تو جو سوال آپ نے کیا وہ میرے نزدیک اس لیے امپارٹنٹ ہے کہ 90 دن کا پیریڈ گزر گیا، اور میں پھر بار بار یہ بات ریپیٹ کرتا ہوں ہر پروگرام میں کہ مجھے صرف یہ بتایا جائے کہ 90 ڈیز کی جو ریکوائرمنٹ ہیں خالی ایک صوبے کے لیے ہیں یا ہر اس صوبے کے لیے ہیں جس میں اسمبلی کو ڈیزالو کر دیا جائے. تو پنجاب کی بات تو آپ کرتے ہیں لیکن کے پی کے کی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو کیا پاکستان کا آئین جو ہے وہ کے پی کے میں اپلائی نہیں کرتا؟ اپلائی کرتا ہے. آپ کے پی کے اندر الیکشن کی بات نہیں کر رہے، پنجاب پر پورا زور دے رہے ہیں. اس پہ بعد میرے دوست سے اس کی ایکسپلینیشن یہ دیتے ہیں کہ جناب کے پی کے کی بات تو دوسری ہے، پنجاب ہمارے لیے زیادہ ضروری ہے، اس میں الیکشن پہلے ہوں. تو پھر یہ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ یہ آئین کی ریکوائرمنٹ پہ عمل نہیں ہو رہا، آئین کی بلکہ ریکوائرمنٹ پنجاب پہ قبضہ ریکوائرمنٹ کرنے ہو کی رہا ہے. کوشش کی جا رہی ہے.